نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہم سورہ البقرہ کے سبق نمبر 1 پر ہیں، آیت نمبر 1 پر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا شمار قرآن میں 7 بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع کی جو 7 ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ معاہدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور توبہ۔ تو یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، ان میں ان کو 7 بڑی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سورہ بقرہ ایک ہے اور یہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ 7 بڑی صورتوں کے بارے میں، من اخذ السبع فهو حبر، جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لی، یعنی کہ ان کو سیکھ لیا اچھی طرح سے، تو وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ کیونکہ ان 7 صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام نیک ہے، یہ برا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو جو سیکھ لیتا ہے اچھی طرح سے، ان کا ہر علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو عالم کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوتی ہے، آپ کا کوئی قول، آپ کا عمل، یا آپ نے جس چیز کو پسند فرمایا ہو، تو جس کو اگر وہ صحیح حدیث ہوتی ہے تو اس کو ایسے ہی ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان کو قرآن پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں قرآن سچ ہے، اسی طرح صحیح حدیث کو بھی سچ ماننا ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں احکامات ہیں، بڑی تعداد میں احکام آئے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو سنام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی کہتے ہیں۔ چوٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے، اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے پہاڑ کا، اس کو اس کی چوٹی کہتے ہیں۔ تو قرآن کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ کو کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں 1000 خبریں دی گئی ہیں، 1000 احکامات دیے گئے ہیں، اور 1000 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ ابن کثیر جو ایک بڑے عالم اسکالر ہیں تھے، ان کا یہ قول ہے۔ اچھا، اور سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فائدے ہیں؟ تو جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے سورت، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، وہ آگ سے بنا ہوا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا مگر اس کو ہم نظر آتے ہیں۔ وہ ہمارے کانوں میں وسپر کر سکتا ہے، ہم کو
बुरी चीजों के बुरे काम करने के लिए उकसाता है और वो हमें हर वक्त नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहता है। तो इस वजह से हमें मुसलमान को अब शैतान से बचने के लिए हमेशा हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी कुरान से पहले इसीलिए पढ़ते हैं कि शैतान हमारे पढ़ने में दखल ना दे, हमें कोई बात के समझने में गलत ना कर दे। तो शैतान जो है उस घर में नहीं आता जिसके अंदर सूरह बकरा बार बार पढ़ी जाती है। तो सूरह बकरा को पढ़ना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि एक हदीस है कि ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन फइन्नल बैतल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा ला यदख़ुलुहु शैतान। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही हदीस है, कि अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, यानी कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान इस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरह बकरा की तिलावत होती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है और ये इसकी फजीलत है कि इसकी वजह से शैतान के शर से हम बच जाते हैं। और सूरह बकरा में एक आयत है जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, बहुत से लोगों को ज़बानी याद होती है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान भाग जाता है, तो उसको हमें याद करना चाहिए। सूरह बकरा के शुरू करने से पहले थोड़ा सा सूरह अल-फातिहा से ताल्लुक क्या है। देखिए सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने जो तरतीब रखी है उसमें बहुत ही अहमियत रखी है कि एक सूरह बकरा के बाद सूरह फातिहा को शुरू किया, तो इनका आपस में हमेशा कुछ ताल्लुक होता है। जब एक सूरत के साथ दूसरी सूरत इसके बाद शुरू होती है, तो देखिए सूरह बकरा सूरह फातिहा में हमने अल्लाह से दुआ मांगी और हमने क्या मांगा था अल्लाह से, किस चीज को मांगा था दुआ में, कि अल्लाह हमें क्या दे, हमें हिदायत दे। हमने अल्लाह से हिदायत मांगी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में हमें क्या फरमाया। पहले ही देखिए दो आयत पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि ये हिदायत है इसमें मुत्तकीन के लिए। वो अल्लाह ताला ने जब बंदे ने जब हिदायत मांगी सूरह फातिहा में, तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू में ही बंदे को बता दिया कि अच्छा तुम्हें हिदायत चाहिए तो लो, इस किताब को लो, इसको पढ़ो, इसको सीखो, तो तुमको हिदायत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसमें हिदायत तो सारे लोगों के लिए होती है, तो मुत्तकीन के लिए सिर्फ हिदायत क्यों है कि जो लोग मुत्तकीन कहते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह से कोई गुनाह करते हुए गलत काम करते हुए डरते हो अल्लाह से, तो जाहिर बात है जो इंसान अल्लाह का खौफ जिसको होता है उसको नसीहत ज्यादा असर करती है, उसको कुरान असर करता है ज्यादा, तो इस वजह से वो कुरान पढ़ के हिदायत हासिल कर लेता है। और ये हिदायत यहाँ पर किस मानी में है कि उसको तौफीक मिल जाती है सीधे रास्ते पर चलने की और जन्नत तक पहुंचने की। तो यहाँ पर ये मानिए हिदायत का। ठीक है, इसलिए कि इस कुरान से नॉलेज तो कोई नॉन मुस्लिम को भी मिल जाएगी, अगर वो पढ़ेगा तो उसको नॉलेज मिलेगी, यानी कि इसको रहनुमाई मिलेगी कि सीधा रास्ता है ये, मगर उसको तौफीक नहीं मिलेगी अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। ठीक है, कि वो इस हिदायत पर चलता है तो इस पर चलकर कामयाब हो जाए। ये ताल्लुक है सूरह फातिहा का और सूरह बकरा का। फिर सूरह फातिहा में 3 तरह के लोगों का जिक्र आया था कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने क्या किया था, इनाम किया, यानी कि अंबिया कराम, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, अल्लाह उनका रास्ता दिखा दे। फिर हमने ये कहा था कि अल्लाह उनके रास्ते से हमें बचाना जिन पर तूने तेरा गजब हुआ, यानी जिन पर तेरी नाराजगी हुई, उनके रास्ते से बचाना। और हमने कहा था अल्लाह उनके रास्ते से भी बचाना जो कि गुमराह हो गए, बगैर इल्म हासिल नहीं किया और बगैर नॉलेज के वो गलत रास्ते पर चले गए और हिदायत से दूर हो गए। तो अल्लाह से हमने 3 लोगों का जिक्र किया था। एक वो जिन पर इनाम किया और अल्लाह ताला से हमने उनका रास्ता मांगा था, एक वो जिनको अल्लाह ने इल्म तो दिया मगर उन्होंने इल्म पर अमल नहीं किया, अपनी मर्जी से दुनिया की दौलत पे पीछे पड़ गए, दुनिया में मगन हो गए और
پھر اللہ ان سے ناراض ہو گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے کے کام کیے، جانتے ہوئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، پھر بھی ویسے کام کیے تو اللہ ان پر غضبناک ہوا۔ اور وہ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں اللہ کی کتاب کو، صحیح علم ہی نہیں حاصل کیا، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سچا راستہ کون ہے، اور وہ غلط راستے پر چلے گئے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اپنے لیے خرابی کر دی ان لوگوں نے بھی۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا تھا، تو سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تفصیل تو جب پڑھیں گے جب بتاؤں گی، ابھی صرف تعلق بتا رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں کیا تعلق ہے۔ کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی، تو اللہ نے کہا لو یہ ہدایت، اس کتاب کو پڑھو، اس میں تم کو ہدایت ملے گی۔ پھر ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دینا، تو اللہ نے ہمیں انعام یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ بتا دیا ہمیں، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پھر ہم ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی تفصیل بتائی کہ اچھا تم انعام یافتہ کا راستہ مانگ رہے ہو تو انعام یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی خصوصیات ہمیں بتا دی گئی۔ اور ہم نے مانگی تھی دعا کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا جن پر تو ناراض ہوا، تو اللہ نے ہمیں ان لوگوں کا راستہ بھی، ان لوگوں کی طریقے بھی بتا دیے، ان لوگوں کی کوالٹیز بتا دی جنہوں نے ایسے کام کیے جن سے اللہ ناراض ہو گیا، اور ان لوگوں کی بھی ہمیں بتا دی جو کہ گمراہ ہو گئے۔ تو سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ سے یہ تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ الفاظ ان کی ایک خاص وہ ہے کہ ان کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ علم نہیں پڑھیں گے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، اور میم کو الگ پڑھیں گے، یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کٹے ہوئے، یعنی کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھیں باقی الفاظ دیکھیں، ذالکا کتاب، ان کو ہم جوڑ کر پڑھتے ہیں، مگر اس کو علم نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم۔ تو یہ کیوں پڑھتے ہیں ایسا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہے، اور ہر لفظ کا قرآن کے کچھ معنی ہوتا ہے، لیکن ان حروف مقطعات کا معنی نہیں ہمیں پتا، اللہ نے نہیں بتایا ہمیں اس کے کیا معنی ہے۔ علماء نے اس پر غور و فکر کیا ہے، کچھ اندازے لگائے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو صحیح علم ہے کہ یہ ان کے کیا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی آیات ہے جو کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا کہ الف لام میم پڑھا تو اس کا کیا مطلب ہوا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کی کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث بتائی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جیسے اگر ہم نے پڑھا ذالی کا تو ہمیں کتنی نیکیاں ملی؟ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں لکھی گئی؟ 10 نیکیاں لکھی گئی۔ ہم نے پڑھا الکتاب تو ہمارے لیے 10 اور نیکیاں لکھی گئی۔ ہم نے کہا لا تو 10 اور نیکیاں لکھی گئی۔ ہم نے کہا ریبا تو 10 اور نیکیاں لکھی گئی۔ لیکن جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے؟ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، اور میم کی 10 نیکیاں، تو اس کی ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف لام اور میم ایک حروف کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ 3 حروف کی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ ہم کو اس کا معنی نہیں پتا، لیکن ہر حروف کا ثواب ایسا ہی ملتا ہے جیسے ایک لفظ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف لام میم پڑھنے کا ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا ہمیں یہ اتنا پتا ہے، باقی اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ ذالکا جو ہے، یہ اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، یہ اسم ہے، حروف
اسم فعل حرف میں یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسم کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کتاب، یا ہم کہتے ہیں یہ کتاب، تو ہم ایکچولی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کتاب کی طرف. تو ذالکا دور کی چیز کے لیے اشارے کا ہے، اس کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے. الکتاب وہ کتاب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کیوں کہی گئی؟ قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کتاب، یہ قرآن؟ نہیں، کیوں کہ عربی زبان میں جب کوئی چیز بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے، تو اس کی عزت بڑھانے کے لیے اگر چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہو، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کتاب. یہ ایک اشارہ ہے عربی زبان کا کہ اس کتاب کی عزت بڑھانے کے لیے ہم نے اس کو وہ کتاب کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ کتاب لکھا، یہ کتاب نہیں لکھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کا ترجمہ علماء کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب، ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ کے معنی میں ہے، لیکن وہ کا لفظ صرف اس کی عزت بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے. ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے، یہ. لیکن ذالکا کا لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم یہ اس لیے کریں گے کہ یہاں پر یہ کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہ قرآن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بلاغت یعنی کہ ایلیکوینس، زبان کی ایلیکوینس، زبان کی خوبصورتی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ایسے اشارے ملتے ہیں قرآن میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بہت اہمیت دے کر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. کسی چیز کو بہت اہمیت دے کر فرما رہے ہیں، بہت عظیم کر کے بتا رہے ہیں. تو پڑھنے والے کو آلریڈی جب یہ پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، جس کو عربی آتی ہے اور جس کو قرآن کی زبان آتی ہے، اس کے دل میں آلریڈی قرآن کی عظمت آ جاتی ہے، قرآن کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی ہے. میں کوئی معمولی کتاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اتنی عظیم ذات ہے، اس نے اس کی تعریف فرمائی ہے، ٹھیک ہے. الکتاب، الکتاب کے لفظ ال مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم نے کہا تھا الحمد، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ال کا معنی کیا کہا تھا؟ تمام. پھر جب ہم نے کہا تھا الرحمن، الرحمن میں ال کا معنی کیا کیا تھا؟ وہ جو رحمان ہے، ٹھیک ہے، وہ جو رحمان ہے، یعنی جو کیا تھا. اب یہاں پر الکتاب میں ترجمہ کیا ہے؟ وہ خاص کتاب، ٹھیک ہے، وہ کتاب، وہ خاص کتاب جو کہ یعنی کہ وہ قرآن، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب یعنی کہ یہ خاص کتاب، الکتاب یعنی قرآن. اور الکتاب قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن نے صرف الکتاب کہہ کر بھی ذکر کیا ہے، قرآن کہہ کر بھی ذکر کیا ہے. کہیں کہیں قرآن کا نام لیا ہے، کہیں کتاب کا نام لیا ہے، الکتاب کا ہے. تو اس طرح سے قرآن کے بھی کچھ نام ہیں. تو ذالکا یہ یا وہ، ٹھیک ہے. الکتاب کتاب، یہ کتاب. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. ریبا کوئی شک نہ. اب کوئی کا معنی کہاں سے آ گیا یہاں پر؟ ٹھیک ہے، لفظ لا جو ہے نا اس کے بھی 2-3 استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو کیسے استعمال ہوا ہے یہ دیکھ کے ہمیں معنی پتہ چلتا ہے. تو جب لا کے بعد کوئی نام آئے جس کے آخری حرف پر زبر ہو، اس طرح سے دیکھیے با کا کیا ہے؟ زبر ہے نا. تو پھر اس لا کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی نہیں، یعنی ذرا سا بھی نہیں، مکمل طور پر نفی کر دی. لا ریبا کا کیا مطلب ہو گیا؟ کوئی بھی شک نہیں، ٹھیک ہے. لا ریبا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شک نہیں ہے، نہیں، کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ کوئی بھی کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ با کے اوپر زبر سے. جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا کے بعد الہ، ہاں پر زبر بولتے ہیں. تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟
کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب یہ لا اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ اس کے بعد والے جو نام اسم ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے، تو کوئی بھی نہیں کا معنی ہوتا ہے، لا نہیں، نہیں کوئی شک، کسی طرح کا بھی شک نہیں ہے۔ ریب کا معنی بھی سمجھاتی ہوں ابھی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی کیا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی کہ کسی چیز کے اندر، میں جیسے کہ اس گلاس میں پانی ہے تو میں جو ہے وہ فی ہوتا ہے عربی میں، فی میں، ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس میں، اس میں، اس کا، اس میں، تو یہ ہی جو ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں، یہ پروناؤن ہے، یعنی کہ اس کتاب میں، کتاب کو دوبارہ بولنے کے بجائے پروناؤن کو بولا گیا، ٹھیک ہے۔ پروناؤن جو ہیں انگلش میں بھی ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں زاہدہ آئی، اس نے کھانا کھایا، تو ہم نے زاہدہ کے بجائے ہم نے کیا کہا، اس نے، تو اس نے کیا ہے اصل میں پروناؤن ہے۔ عربی میں پروناؤن کو ضمیر بولتے ہیں، ضمیر، ضاد میم یا را، ضمیر، اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات میں کیا فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب شک، ریب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیے عربی زبان میں شک ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، مجھے اس بات میں شک ہو گیا، تو شک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور، کہ جیسے مجھے کسی بات میں یقین نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، مجھے شک ہے اس بات پر کہ ایسا ہے۔ اور عربی زبان میں شک کے لیے بھی 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے تردد، یعنی کہ انسان تردد میں پڑا ہوا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے وہ تردد میں ہے، تو تردد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا شک ہے آدھا یقین ہے، ہمیں شیور نہیں ہے پورا 100%، ہم سمجھتے ہیں کہ 50% تو ہے کہ شاید سچی بات ہے، 50% شاید جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تردد، عربی میں تردد بولتے ہیں اس کو۔ جب عربی میں شک بولتے ہیں تو شک جب بولتے ہیں جب ہمیں 70% یقین ہو کہ یہ بات سچ ہے اور 30% ہم کو شک ہو کہ پتہ نہیں جھوٹی ہے شاید، تو عربی زبان میں ہم کیسے ایکسپریس کریں گے کہ مجھے اس میں شک ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ 90% تو یقین ہے کہ سچ ہے، مگر 10% تھوڑا سا بھی شک ہے، 10% شک ہے کہ یہ شاید جھوٹ ہے۔ کوئی ہمیں کچھ بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھے 90% مجھے شیور ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، مگر شاید 10% مجھے یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو ہم عربی زبان میں کس لفظ سے بولیں گے، مریا۔ لیکن اگر 99% کسی بات پر یقین ہے کہ یہ سچ ہے، مگر صرف 1% کے لیے ہم شیور نہیں ہے، تھوڑا سا شک ہے کہ شاید پتہ نہیں، 1% شک ہے کہ شاید یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو پھر عربی زبان میں ریب کا استعمال کریں گے، لفظ ریب کا۔ اب دیکھیں اس کو ذہن میں رکھ کے سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی کہ 1% بھی جھوٹ کا شک نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس میں 100% سچ ہے۔ ریب کیا ہوتا ہے، 1% شک ہوتا ہے اور 99% یقین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تھوڑا سا 1% بھی اس میں شک نہیں ہے، یہ 100% ٹروت ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن للمتقین، ہدن کیا ہے، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے للمتقین، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، المتقین وہ لوگ جس کے اندر تقوی ہو، یہ جمع لفظ ہے، جب یا اور نون آخر میں ہوتا ہے تو یہ جمع ہوتا ہے، تو متقین تقوی والے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اچھا، تو یہ
متقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ لفظ بنا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قافیہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے خوف، کسی چیز کا خوف ہونا، یعنی انسان کو ڈر ہو کہ میں کوئی تکلیف میں پڑ جاؤں گا، کوئی نقصان میں پڑ جاؤں گا، تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو انسان، ٹھیک ہے، کسی نقصان یا تکلیف سے بچنے کی کوشش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بچنا، تقوی۔ لیکن ہماری شریعت میں، اسلام میں تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے انسان گناہ سے بچ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شک نہیں ہے تو شک کس کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ ایک تو اس کتاب میں یہ شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس کتاب میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے کہ اس سے دیکھیں، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس سے بہت نالج مل سکتی ہے، کسی کو بھی، کسی نان مسلم کو بھی نالج ملے گی، لیکن ہدایت یعنی کہ سچے راستے پر چلنے کی توفیق اور نیکی کے کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق اور اس دنیا سے رخصت ہو کے جنت حاصل کرنے کی توفیق کس کو ملے گی اس کتاب سے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہے، یعنی جو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے خوش کرنے کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صحیح دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا مجھے پتہ چل جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کون سے کام ہیں مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں ان سے بچ جاؤں، تو وہ لوگ پھر ہدایت پا جائیں گے۔ اور اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی تقوی والوں کی وضاحت فرما دی کہ یہ تقوی والے کون ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بتائی ہم کو کہ جو تقوی والے لوگوں میں ہوتی ہے، تاکہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ کون سے لوگ تقوی کے حامل ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقین کی کچھ صفات بتائی۔ دیکھیں، انسان کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی کچھ کوالٹیز معلوم اگر ہوتی ہے تو ہم جلدی سے پہچان لیتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان کے لیے متقین کی کچھ پہچان کی خصوصیات بتائی۔ تو اس میں نمبر 1 بات اب پڑھتے ہم، الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ لوگ، اس کی یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، یہ جو ہے نا اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ الذی جب بھی آتا ہے نا تو یہ دو چیزوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر کیا کر رہا ہے یہ کہ متقین، تو متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ۔ تو الذین نے بیچ میں آ کر الذی، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، تو گویا یہ متقین کی صفت آگے آ رہی ہے۔ تو اس کو اس وجہ سے یہ لفظ جو ہے الذی نے دو چیزوں کو جوڑا، اس لیے اس کو اس میں موصول ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا، وصل سے ہے، وصل کرتے ہیں نا، اردو میں وصل کہتے ہیں، وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، وصال جب کوئی کسی سے ملتا ہے تو وصال کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں موصول ہے، یہ جمع ہے اور یہ مذکر ہے۔ تو وہ لوگ، وہ کون لوگ ہیں؟ متقین کون لوگ ہیں؟ یؤمنون، اب یہ صفت آئی متقین کی۔ اب یؤمنون، لفظ یؤمنون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون۔ میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں الفاظ روٹ ورڈ سے بنتے ہیں نا، اسم اور فعل جو ہے وہ روٹ ورڈ سے بنتے ہیں۔ تو
युमिनूना हमजा मीम नून से बना है, ठीक है, ईमान लाते हैं। तो आम हमजा मीम नून अमाना से मतलब होता है किसी चीज पर यकीन रखना, कि इंसान के दिल में सुकून हो कि हाँ ये चीज पर मैं भरोसा करता हूँ, इस पर मैं यकीन रखता हूँ। तो वो लोग ईमान लाते हैं बिल गायब, गायब पर। तो बिल गायब कितने अल्फाज है? बिल गायब 2 अल्फाज है, बा और बाजी और अल गायब, बल्कि 3 समझ ले, 3 है, बा है, अल है और गायब है, ठीक है। तो बा का मतलब आमतौर पर साथ होता है ना, साथ। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि बा के बहुत से मतलब होते हैं, यहाँ पर बा का मतलब साथ है, लेकिन कैसे? जैसे हम कहते हैं गैब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि साथ के मुकाबले में यहाँ पर गैब पर ईमान लाना ज्यादा सही तर्जुमा बनता है। तो ये बा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट मानी में आया है, लेकिन तर्जुमे में साथ ही लिखा है हमने, इसलिए कि इसी तरह तर्जुमा किया गया है। तो बिल गैब, साथ गैब के, और ये अल जो है ये वो खास के लिए है, खास गैब, गैब। तो जो ईमान लाते हैं गैब पर, ये एक सिफत हो गई पूरी। मुत्तकीन कौन लोग हैं? जो कि ईमान लाते हैं गैब पर, ठीक है। अब अल गैब क्या है इसको समझते हैं। अल गैब जो है, जैसे हम तर्जुमे से इसके हम गैब के लफ्ज से जानते हैं कि गैब जो होता है वो किसको कहते हैं? वो चीजें जिसको हम देख नहीं सकते। अल गैब वो चीजें जिसको हम अपनी हवा से खमसा से या अपनी अकल से जिसको समझ नहीं सकते। अब वो क्या चीज है? देखिए, हवा से खमसा क्या होता है? किसी चीज को देखना, किसी चीज को सुनना, किसी चीज को चखना, किसी चीज को टच करके महसूस करना, ठीक है। ये सारे हवास हैं हमारे, जिनके जरिए हमें पता चलता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमें इन चीजों से महसूस करना होता है। किसी चीज देख कर, कभी बात चीजों को हम देख कर पहचानते हैं कि हाँ ये चीज मौजूद है, बात चीजों को सिर्फ सुनकर पहचानते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पर किसी आवाज से हमें पता चलता है। बात चीजों की आवाज भी नहीं आ रही, देख भी नहीं रहे, मगर उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है। किसी चीज को हम छू लेते हैं हाथ से, तो हमें पता चल जाता है। अंधेरा है बहुत और नजर भी नहीं आ रहा हमको, कोई आवाज भी नहीं आ रही, लेकिन हमने टच किया तो हमको पता चल गया कि हाँ ये चीज है। इसी तरह किसी चीज को चख कर पहचान लेते हैं। जैसे नमक, पानी के अंदर नमक को घोल दें आप, फिर पानी जैसे लगता है बिल्कुल पानी है, सफेद पानी जैसे पानी का रंग होता है वैसे ही होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें नमक है या नहीं। लेकिन जब हम इसको चखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ इस पानी में नमक मौजूद है। नमक हमें नजर भी नहीं आया, हमें नमक को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि पानी के अंदर घुला हुआ नमक पानी पीने से, उस चखने से पता चला। तो गैब वो चीजें होती है जो हमको इन सारे हवास से, हमारी जो हवास है जिससे हम चीजों को पहचान सकते हैं, इनकी मौजूदगी को समझ सकते हैं, वो उससे हटकर होती है। यानी गैब की वो चीजें होती है जिनको हम इन अपने हवास से समझ नहीं सकते, और अकल भी बाज औकात इसको कबूल नहीं कर रही होती। जैसे देखिए, हमारी अकल जो है, हम जब कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो हमारी अकल हमको कहती है कि हाँ ये ठीक, ये चीज मौजूद है। लेकिन जब हमें ना देखा, ना छुआ, ना महसूस किया, अब हमें कोई कहे कि ये चीज है, अब हमारी अकल कहती है भाई कोई, मुझे तो कोई पता नहीं चल रहा ये चीज कहाँ है, तो हमारी अकल उसको मानने से इनकार करती है, ठीक है। लेकिन अल्लाह को, हम गैब को क्यों मानते हैं? अल्लाह सुब्हान ताला है, अब अल्लाह को हमने तो नहीं देखा। अच्छा, फरिश्ते हैं तो फरिश्तों को भी हमने नहीं देखा, तो अल्लाह की तरफ से वही आती है, तो वही आते हुए भी हमने नहीं देखा। तो ये सारी चीजें क्या है? जन्नत है, जन्नत को हमने नहीं देखा। जो दोजख है, दोजख को हमने नहीं देखा। हमसे कहा गया कुरान में कि, हदीस में कि अजाब होता है कब्र के अंदर, जो बुरे लोग होते हैं उनको अजाब दिया जा रहा होता है। तो अब हमको कैसे पता? मुर्दा तो अंदर जमीन में दबा हुआ है, हमने तो नहीं देखा अजाब को, हम कैसे समझे कि मुर्दे को अजाब दिया जा रहा है?
تو اور ہمیں کہا جاتا ہے قیامت ہوگی، حشر ہوگا، تو اب ہم کیسے ہم نے ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں کچھ سن نہیں رہے، تو ہم کیسے مانے کہ قیامت ہوگی اور حشر ہوگا؟ مگر ہم کیوں مانتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ ہم کو قرآن اور حدیث پر ہم نے یقین کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن دیا گیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں سے بتایا، تو ہم نے مان لیا، اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا کہ یہ سب سچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ یہ غیب کی چیزوں پر اس طرح یقین کرتے ہیں جیسے کہ وہ بالکل آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ جتنا زیادہ، جیسے صحابہ کرام تھے، ان کو جو کمپینین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو ایسے ہوتا تھا جیسے کہ وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جنت کی خواہش کر کے جنت کے لیے اس طرح کوشش کرتے تھے جنت حاصل کرنے کے لیے جیسے ان کو جنت نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح دوزخ سے اتنا ڈرتے تھے کہ چھوٹا سا برا کر کے بھی پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو جیسے لگتا تھا کہ ہم دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ہم نے یقین کر لیا۔ تو جتنا جس انسان کو ان چیزوں پر یقین ہوگا کہ ہاں واقعی میں اللہ ہے، ہم خود سے نہیں بن گئے ہیں، اور واقعی میں جنت اور دوزخ ہے، اور ہمیں ہمارے اعمال کے لحاظ سے وہ جگہ ملے گی جو ہم نے کمائی ہوگی، اور ہم یہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ جتنا زیادہ ہمیں مضبوط یقین ہوگا اتنا زیادہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر معاملے سے واقف ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ پورے اخلاص سے پڑھے گا اور سیکھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس کو ہدایت ملے گی، اسی لیے وہ کامیاب ہوگا۔ جو لوگ جس کے دل میں یہ خوف ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی یقین ہی نہیں ہوگا کہ اچھا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مجھے مر کے جواب بھی دینا ہے، وہ باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لے گا، قرآن کی باتوں کو۔ وہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، میں کیوں اپنا فن اس دنیا میں کیوں کوئی چیز اپنی کم کروں، اپنے فن کو کم کروں، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کروں، تو وہ اس کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو پہلی خصوصیت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری خصوصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایک صفت بتائی، پھر دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، واہ جو مطلب ہوتا ہے اور ہم اردو میں بھی ہمیں دو چیزوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے، یہ اور یہ، تو ہمیں اور لگانا پڑتا ہے نا، جیسے میرے پاس پیپر بھی ہے اور میرے پاس قلم بھی ہے، تو ہمیں اور لگانا پڑا۔ اسی طرح واو جو ہے عربی میں بعض چیزوں کو جیسے جوڑتا ہے، تو بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو اور متقین کیا کرتے ہیں؟ یہ متقین کی دوسری صفت آ گئی کہ وہ یقیمون جو ہے روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، قوم، ٹھیک ہے؟ یہ واو جو بیچ میں یا ہے وہ ایکچولی واو تھا، یہ یا میں بدل دیا ہے تاکہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو یقیمون، اور یہ فعل ہے یا اس کا میں یہ فعل ہے، لیکن یا شروع میں ہے، وہ یقیمون، واو نون آخر میں جمع کا ہے، تو وہ قائم کرتے ہیں، تو قائم کرتے ہیں یہ ورب ہے، یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں۔ کسی چیز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو کھڑا کرنا، اس کو سیدھا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو پڑھنے سے زیادہ ہائر درجہ ہے قائم کرنا۔ کیوں کہ قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دیکھیں نماز جو ہے یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ جب انسان بولتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، پھر زکوٰۃ، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے،
اور اس کو روزے رمضان کے رکھنے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پیسہ دیا تو حج کرنا ہوتا ہے۔ یہ 5 جو ہے پلرز آف اسلام پوری جو اس کی اسلام کی عمارت جو ہے وہ ان 5 پلر پر ہے کہ دیز آر دا مسٹ تھنگس a Muslim should do۔ تو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا، پہلے الصلاۃ کو سمجھا دوں۔ الصلاۃ جو ہے، صلاۃ کو ان کا مطلب اور بھی ہوتے ہیں، دعا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن یہاں پر وہ نماز کے معنی میں ہے، اور یہاں پر نماز ہی کے معنی میں عام طور پر الصلاۃ کو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اب نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یقیمون الصلاۃ کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں، انسان کبھی کبھار نماز پڑھ رہا ہو، بالکل جب دل چاہا پڑھ لیا، پھر نہیں پڑھا، پھر چھوڑ لیا، پھر پڑھ لیا، پھر نماز میں وضو ہے نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہا، یا چلو وضو کی کرتا بھی ہے تو نماز کے وقت کی پرواہ نہیں کرتا، اچھا میں کوئی بات نہیں، ابھی نماز میں ظہر کی نماز ہے تو میں اثر کے ٹائم میں ملا کے پڑھ لوں گا۔ یعنی نماز کے بارے میں سیریس رویہ نہیں ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، وقت کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ قائم کرنا وہ ہے جس میں نماز کی تمام شرائط کا خیال رکھا جائے۔ اور نماز کی شرائط کیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے یعنی باوضو ہونا، وضو کر کے نماز پڑھنا، پھر ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، کپڑوں کو کوئی گندگی نہ ہو۔ پھر نماز کے لیے اور شرائط کیا ہے کہ اس کا جو وقت ہے ہر نماز کا، اس وقت کا خیال رکھا جائے کہ اس وقت کے دوران ہی پڑھ لیا جائے۔ جیسے ظہر کا جتنا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اس وقت کے درمیان میں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ پھر نماز کا طریقہ، نماز میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہاتھ اوپر کرنے ہیں، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کے طریقے سے پڑھنا، اور جو دعائیں اور جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کس طرح پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنا۔ پھر نماز کو باقاعدگی سے پڑھنا، یہ نہیں کہ آج پڑھی کل نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ نماز میں انسان کو دل میں احساس ہو کہ میں یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ نماز اس طرح پڑھے کہ یہ دل میں یہ خیال ہو کہ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر بعض اوقات انسان یہ سوچے کہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے برا سمجھیں گے، چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ نماز اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو اس لیے پڑھا گیا کہ صرف لوگ کہیں مجھے یہ نہ کہے کہ سارے لوگ پڑھ رہے، اب برا لگتا ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو پھر وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ پورے اخلاص سے انسان اللہ کے لیے پڑھے نماز۔ پھر نماز میں پوری کوشش کرے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو، خشوع اور خضوع، اللہ کا خوف بھی ہو کہ ہم اچھی طرح سے پڑھے، اللہ سے محبت بھی دل میں ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور دھیان ہمارا زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف ہو۔ ظاہر انسان کو مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات نماز میں انسان کا ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، لیکن انسان کو پوری کوشش کر کے اللہ کی طرف دھیان لگا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری ذکر میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو گویا نماز کیا ہے؟ اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہمیں زندگی کی مصروفیات اتنا ہمیں غافل کر دیتی ہے ہر چیز سے، اس سے ہٹ کر ہمیں اللہ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ پھر ہم اللہ کی طرف جھکتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں احساس رہتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، جو چاہوں کروں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو میرے ہر عمل میں برائیوں سے مجھے بچنا ہے، مجھے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ تو نماز جو ہے اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ہمیں بتا دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد جب ان چیزوں کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے انسان تو وہ نماز قائم کرتا ہے۔
اور مردوں کے لیے یہ بھی ہے ضروری کہ وہ جماعت میں نماز پڑھے. تو جب تک کوئی مشکل ہے بہت زیادہ، ورنہ مردوں کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو اب نماز چونکہ بہت اہم چیز ہے تو میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ نماز کب فرض ہوئی. نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو اس وقت 5 وقت کی نماز فرض کی گئی. لیکن دیکھیں یہ ایک طرح سے تحفے کی طرح دی گئی. معراج پر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور جسم کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو پیش کیا گیا. تو اس وقت اللہ نے ایک تحفے کی طرح، جیسے کوئی خاص مہمان آیا جس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا. نمازوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمان دے دیا کہ نماز تو 5 ہے لیکن اس کا اجر 50 نمازوں کی طرح ہے. گویا جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور 5 نمازیں دن میں پڑھتے تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو الحمدللہ نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس میں غفلت کرنا، اس کے وقت ضائع کر دینا، اس میں سے خیال نہ کرنا، کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، یہ ایک متقی کی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں تو متقی بننے کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی صفت بتائی. تو متقین کی اگلی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا، اور پھر سے اور آ گیا مِمَّا. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں، من اور ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ نکال لو، تو سے کا جو لفظ ہے اور اردو میں یہ من ہے. من ما کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو. تو یہ ماں کے اور بھی معنی ہے، میم الف ماں کے اور بھی معنی ہے، لیکن یہ ماں بھی اس میں موصولہ کے طور پر بھی آتا ہے. جیسے الذی ہے وہ جو، اسی طرح ماں بھی الذی کی طرح آتا ہے، اور وہ پیچھے کی چیز کو آگے سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب سے، ماں جو. رزقناہم، رزقنا رزق، ہم رزق کہتے ہیں نا اردو میں، راز و قاف، رزق. یہ کتنے الفاظ؟ رزقنا، نون الف نا کا مطلب ہے ہم. ٹھیک ہے، یہ بھی ضمیر ہے، اور ہم ان کو، یہاں پر 2 ضمیریں اٹیچ ہے رزقنا کے ساتھ. رزق اور رزق ہے فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، رزق دیا ہم نے، رزق دیا ہم نے ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو رزق دیا ہم نے ان کو من سے جوڑا ہے کہ اس رزق میں سے. ٹھیک ہے، مما اس میں سے جو رزق دیا ہم نے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. چاہے بندہ جاب کر کے کماتا ہے مگر اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی کرے اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو بندوں کو یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کا پھل دیتا ہے. تو رزق دیا ہم نے ان کو، اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ ينفقون. یہ اسم یا فعل مجھے بتائے؟ ينفقون. یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ماشاءاللہ فعل ہے. اور فعل میں سے کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے یا فعل ماضی ہے؟ فعل مضارع ہے. ينفقون. ٹھیک ہے، ينفقون یا ہے وہ کے لیے، اور واو نون جمع کے لیے. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوا پھر؟ نون فا قاف. ٹھیک ہے، نفق کہتے ہیں. ایکچولی تو نفق کا لفظی معنی سرنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سرنگ. تو سرنگ میں کوئی چیز، سرنگ کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں نا. جب ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں سرنگ میں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی ہے وہ چیز.
تو اس کی وجہ سے اس کو خرچ کے معنی میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خرچ کرتے ہیں, مال آتا ہے, مال کو ہم اسپینڈ کر دیتے ہیں تو وہ خرچ ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے ہمارے پاس سے. تو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس کو دیکھیں, یہ صفت پوری بن گئی. مما رزقناہم ينفقون, یہ ایک صفت ہو گئی کس کی؟ متقین کی. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے من کو شامل کر دیا کہ اس میں سے جو, یعنی کہ یہ نہیں کہ پورا کا پورا خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے چاہے ہم تھوڑا سا بھی خرچ کریں مگر اس رزق میں سے خرچ کریں. ٹھیک ہے, یہاں پر دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی رزق ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ہر بات سچ ہوتی ہے. تو پھر اگر انسان کہتا ہے وہ میں نے تو جاب کیا تو میں نے کمایا, میں نے تو محنت کی تو میں نے کمایا, لیکن ہمیں محنت کرنے کے لیے ہمارے آنکھ, کان, ہاتھ, صلاحیتیں, عقل کس نے دی؟ اللہ نے ہی دی ہے نا. تو اگر ہم دیکھیں ہر چیز کی گہرائی میں تو ہر چیز تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, جبھی تو ہم نے رزق کمایا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک انسان کو ہمیشہ یہ نہیں, کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے, ہمیشہ اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو کبھی بھی ہم فخر ہمارے دل میں نہیں ہوگا کہ ہم بہت پراؤڈ فیل کریں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. نہیں, ہمارے پاس جو ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہاں پر ہمیں کیا کیا پتا چلا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں سارا رزق نہیں خرچ کرنا, ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے. پھر تیسری بات یہ کہ یہ خرچ کرنا جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو ضروری ہے, وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے. مسلمان اگر ہمیں تو ہم کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ کچھ بھی خرچ کرنے کی بات ہے, کچھ بھی, جیسے یعنی عام بات ہے کہ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں, جو بھی اللہ نے رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا بھی جو بھی خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری مرضی کی بات ہے کہ ہم کتنا خرچ کریں. تو یہ نفلی صدقات ہے, یعنی ہمارے اللہ کے نام پر ہم نے کسی کی ضرورت پوری کر دی, اللہ کے نام پر ہم نے کسی کے لیے کچھ خرید کر دے دیا, کسی کے لیے کوئی کام کر دیا, تو یہ سارے. اور رزقنا, رزقنا, جب ماں آتا ہے نا تو بہت عام چیز ہو جاتی ہے. جیسے ماں میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا سارا رزق, تو رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے, صرف پیسہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم بھی دیا ہے نا, تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت سمجھ دی ہے, جس سمجھ کے ذریعے وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے, تو وہ سمجھ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اسی طرح نالج ہے, اسی طرح جو بھی چیز ہے انسان کے پاس, کوئی انسان کی طاقت ہے اتنی کہ وہ دوسروں کے کام کر سکتا ہے, کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتا ہے, جا کے کسی کمزور انسان کی جا کے اپنے بازوؤں سے مدد کر دیتا ہے اپنی, تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے, جو طاقت اس کو اللہ نے دی ہے. مال, طاقت, پیسہ, جو بھی چیز ہے. تو ہمیں پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیں کبھی فخر نہیں کرنا, پراؤڈ نہیں ہونا کہ ہمارے پاس کچھ ہے. دوسرا یہ کہ جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمارے پاس, تو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے کیا چیز دی ہے ایسی جس کے ذریعے میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکوں. تو اور پھر نیت اللہ کے لیے کرنی چاہیے انسان کو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صرف کر رہا ہوں, میں اس بندے پر احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس سے میں کتنا اچھا ہوں, لوگ مجھے سمجھے میں کتنا اچھا ہوں. نہیں, میں نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے, میں یہ ہوں, مجھے اللہ نے ہی مجھ پر احسان فرمایا ہے, تو میں اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میں سے دوسرے بندوں کو مدد کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی رزق نہیں دیا ہے, مختلف لوگوں کو اللہ نے مختلف چیزیں دی ہے. کوئی اللہ کا امتحان ہے, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا. تو ہمیں جو بھی چیز زیادہ ملی ہے ہم اس میں سے دیں,
اور اگر ہمارے پاس تھوڑا سا مال ہے تو ہم اللہ کی ہماری نیت خالص کر کے ہم تھوڑا سا بھی کسی کو دیں گے اس میں سے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں, اگر آپ غریب بھی ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا چیز ایسی ہے جس میں سے آپ تھوڑا سا بھی اللہ کے نام پر دے دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے بلکہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی بالکل غافل زندگی نہیں گزارتے کہ اپنے ہی بس زندگی میں مست ہیں, اپنا ہی خرچ کرتے رہتے ہیں, اپنا ہی فائدہ دیکھتے رہتے ہیں. نہیں, وہ لوگ دوسرے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ اس کو اپنے رزق میں سے ان کو دیتے ہیں, اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور صفت بتا دی گئی متقین کی. پھر اگلی صفت ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, واو آ رہا ہے, جب تک واو آتا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ متقی کی ایک ایک صفات بتا رہے ہیں. تو متقی کی ایک اور صفت بتائی گئی, والذین, وہ لوگ اور کیا کرتے ہیں, وہ لوگ سے یہاں پر کیا مطلب ہے, وہ جو متقین ہیں وہ ان میں ایک اور یہ بھی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو متقین ہیں ان کی یہ ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ لوگ یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں, بیما بی ساتھ اس کے جو, تو یؤمنون بما, ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو, انزلہ تو نازل, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ بھائی نازل ہو گیا. تو نازل کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم تو ٹپک پڑنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, جو اچانک آ گیا تو ایک طرز سے طور پر کہتے ہیں یہ بھائی نازل ہو گیا یہ. لیکن نازل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا, کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا. ٹھیک ہے, اور انزلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے, نون را اور لام, نون رائے اور لام. انزلہ جو نازل کیا گیا, ٹھیک ہے, جو نازل کیا گیا, الیکا دو الفاظ ہے, الا کا مطلب ہوتا ہے طرف, اور کاف زبر کا, تیری طرف, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ متقی میں یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا, الیکا آپ کی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل فرمایا ہے, قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, کیونکہ صرف قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ صرف قرآن نازل کیا ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان سے اپنی مرضی اپنی خواہش کی باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہی باتیں تم کو سکھاتے ہیں جو اللہ نے وحی نازل کی ہے ان پر. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جو ٹیچنگ آپ نے کی, صحابہ کرام کو جو باتیں سکھائی, جتنے احکامات دیے, جیسے قرآن نے ہم کو کہا کہ نماز قائم کرو, تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ احکامات دیے, نماز کا طریقہ بتایا. ہمیں بہت سی چیزیں دین کی حدیث سے پتہ چلتی ہے اور بہت سی چیزیں قرآن سے پتہ چلتی ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک میں پھر کیا آ گیا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا, یعنی کہ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, وما اور ماں جو انزلا جو نازل کیا گیا, من قبلک, من کا مطلب سے, اور قبلی کا, قبل ہم اردو میں کہتے ہیں نا قبل اس کے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس سے پہلے ہے نا, قبل اس کے کہ میں یہ کہوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے. تو قبل پہلے, کا مطلب تیرے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا اصل میں فرمایا کہ متقی جو ہیں وہ نہ صرف اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے قرآن اور حدیث, مگر وہ جو دوسرے انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا
اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو کتابیں دی، اللہ ہی نے ان کو احکامات دیے، دین کی شریعت کے احکامات دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن کیا پھر ہم جو ہے آج عیسائیوں کی بات کو مان لیں، بیکاز وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے؟ یا کیا ہم یہودیوں کی بات کو سچ مان لیں کہ ہاں ہمیں ان کے طریقے پر بھی اگر ہم چلیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو بات اللہ ہی نے بتائی ہے؟ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا اور جو پچھلے انبیاء پر نازل فرمایا وہ سب کو ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو اصل میں یہاں ایمان لانا کا مطلب ہمیں یقین رکھنا ہے کہ انبیاء کرام کو جو کچھ دیا گیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، وہ سب سچ تھا، ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن پھر ہم اس پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے آج کہ انہوں نے بدل دیا ہے۔ وہ ہم جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کتابوں میں کون سی بات سچی اللہ والی لکھی ہوئی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور کون سی بات انہوں نے خود ڈال دی ہے۔ اس وجہ سے ان کی کتابوں پر ہم یقین اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اس پر عمل کریں۔ ہمیں یقین کیا رکھنا ہے کہ ہاں انیشلی جو اوریجنلی جو کچھ یہ انبیاء لائے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ مگر ہمیں اب عمل کس پر کرنا ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں قرآن ویسے ہی شکل میں مل گیا، ویسا ہی کچھ ہر بات قرآن کی جیسے اللہ نے بتائی تھی، اس میں کسی نے کوئی چیز نہیں ڈالی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے احادیث جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے اس کی بہت حفاظت کی، اور اس کو ہمیں حفاظت کے ساتھ ہم تک صحیح احادیث پہنچی ہے۔ ہاں کچھ غلط احادیث لوگوں نے مکس کی ہے اس میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں تو کنفیوژن ہو گیا۔ نہیں، صحیح احادیث کے لیے علماء اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جن کو انہوں نے حاصل کیا کہ صحیح حدیث کو کیسے پہچانے اور جھوٹی حدیث کو کیسے پہچانے، اور انہوں نے کتابوں میں الگ الگ بھی کر دی ہمارے لیے۔ تو آج بہت سی کتابیں ہیں جس میں ہمیں بالکل صحیح حدیث ملتی ہے، جس پر ہم بالکل یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو ہمیں عمل کرنے کے لیے ہماری جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر متقی جو ہے ان کی ایک تو یہ صفت ہو گئی، ایک اور ابھی تک ہم نے کتنی صفات پڑھی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے وہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی قرآن اور حدیث، اور وہ اس پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کو بھی دین کا علم دیا تھا، اللہ اپنی طرف سے احکامات دیے تھے، شریعتیں دی تھی، تو وہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ پھر اب واو آ گیا، اور بالآخرت ہم یوقنون، اور متقین کی ایک اور صفت آ گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ساتھ الآخرہ۔ الآخرہ کا ترجمہ میں اردو میں آتا ہے نا، آخرت ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب اس دنیا کے بعد جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہونا ہے، دوبارہ پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، قیامت کا دن ججمنٹ ڈے پر ہمیں یقین ہے کہ ہاں، اور آخرت میں ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ پھر جو ججمنٹ میں جو پاس ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو فیل ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور آخرت کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لوگ کس حالت میں اٹھیں گے، پل صراط سے گزریں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت میں کوئی جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ یہ ساری باتوں کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ان باتوں پر جو قرآن میں آ گیا کہ آخرت یہ باتیں ہونے والی ہے، اس سب پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ تو یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت پہ یقین کا میں نے تفصیل بتائی کہ
آخرت کے یقین یعنی کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی بتا دیا گیا کہ موت کے بعد کیا کیا چیزیں ہونی ہے، وہ سب پر ہمیں یقین ہے کہ ہاں ہمیں قرآن نے حدیث نے بتایا کہ ہم مر جائیں گے تو پھر قبر میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے، پھر قبر میں بھی اللہ محفوظ رکھے ہمیں، کچھ لوگوں کو عذاب بھی ہوگا، کچھ کے ساتھ بہت راحت ہوگی کچھ کو، اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت جب ہوگی تو پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، کچھ کو سزا دے گا جہنم میں۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتائی گئی تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا ہے، اور یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، ظاہری باتیں، ہمیں کوئی چیز بھی، ہمیں کسی چیز کا بھی ہمارے احساسات سے ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوں، ہمارے کان سن رہے ہوں، ہماری ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم یقین کرتے ہیں، بس اس سے ہمیں کہہ دیا گیا قرآن اور حدیث میں۔ تو اب متقین کی کتنی صفات ہو گئی، شروع سے دیکھیں۔ نمبر 1، متقین وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی قرآن اور حدیث کا علم، اور وہ تمام انبیاء پر جو بھی شریعت نازل کی گئی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور وہ آخرت کے بارے میں جو بھی باتیں ہمیں بتا دی گئی مرنے کے بعد بارے میں وہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب یہ ساری خصوصیات کسی میں ہے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اولائکا، یہی لوگ، اولائکا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ لوگ، اور یہ ہادا نہیں سوری یہ ذالکا کی جمع ہے، ذالکا کا مطلب کیا آپ نے پڑھا تھا، وہ ہے نا وہ، تو اولائکا کا مطلب بھی وہ لوگ، لیکن یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ بہت عظیم، یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں جو جس میں یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بیان کی ہے، اس لیے فرمایا یہی لوگ، تو اولائکا فرمایا، ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پر لفظ ہوتا ہا اولائی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولائکا فرمایا یہی لوگ ہیں، اعلیٰ جو ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم من سے، ربی رب، ہم اپنے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیز یہ خصوصیات جس کے اندر آ گئی تو پھر یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کی ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف راستہ دکھا دیا ہے بلکہ وہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پر، یہ لوگ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، آپ لوگوں کو آتا ہوگا نا، ہم کا میں نے سکھایا تھا، یہ کیا ہے، ضمیر ہے، ہم وہ، المفلحون، ال جو ہے جو کے معنی میں یہاں ہے، ٹھیک ہے، جو، مفلحون، مفلح کس کو کہتے ہیں، یہ آخر میں واو جمع کے لیے ہے، تو مفلح کا روٹ ورڈ کیا ہے، فا لام ہا، فلاح، ٹھیک ہے، تو فلاح کہتے ہیں جو کسان ہوتا ہے نا اس کو فلاح کہتے ہیں، فلاح، کسان کو فلاح کیوں کہتے ہیں کہ وہ بڑی محنت کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی ڈالتا ہے، پھر اس کے خیال رکھتا رہتا ہے جب تک فصل اگ رہی ہوتی ہے، اس کو بہت حفاظت کرتا ہے، اور پھر جب فصل پک جاتی ہے جب جا کے وہ فصل کاٹتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا پھل کب ملتا ہے، جب وہ اپنی فصل کاٹتا ہے، لیکن فصل کاٹنے سے پہلے وہ بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ فلاح پانے والے، یعنی کہ یہ جو ساری زندگی ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی، انہوں نے نمازیں قائم کی، انہوں نے صرف صدقہ دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، انہوں نے پورا یقین کیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے، بڑی محنتیں کر کے یہ اب آخر میں وہ کیا ہوگا، جیسے کسان ساری محنت کرنے کے بعد اپنی کھیتی کو وہ کاٹتا ہے، پھر وہ اس کو نفع ملتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی
جنت میں جائیں گے اور اپنے ساری دنیا میں محنت کا پھل پائیں گے. اور ہم المفلحون، دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر اگر ہوتا نا اولئک المفلحون تو مطلب ہوتا ترجمہ کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم بیچ میں ڈالا اور اس سے مطلب میں زور آ گیا کہ یہی لوگ، صرف یہی لوگ، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ کہ فلاح پانے والے ہیں جو کہ یہ کام کریں گے. تو ہم ڈالنے سے یہ ترجمہ زور آ گیا بات میں. ٹھیک ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں عربی زبان میں جس کے ذریعے کسی بات کو زور دے کے کہا جاتا ہے، کسی بات کو عام طریقے سے کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی تاکید، بہت زور سے بات کی. اولئک، پہلی بات اولئک کا استعمال کیا ہاؤلائی کی بجائے. تو یہی بات جیسے بڑی عظمت کی بات ہے کہ یہ کامیابی جو ہے یہ بہت عظیم کامیابی ہے جو ان عظیم لوگوں کو ملے گی. اولئک، یہی لوگ، یہ عظیم لوگ جو کہ ایسی ایسی کوالٹیز رکھتے ہیں. تو پھر اللہ نے ان کو عزت دے کے، زور دے کے بات کی کہ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. یہاں پر ترجمے میں بڑا زور ہے اور بات کو بڑی ایمفسائز کے ساتھ کہا گیا ہے. تو اب یہاں پر ہم انشاءاللہ یہاں پر اتنا سبق آج کا ہوگا. اور آج ہم نے کیا جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مسلمانوں لوگوں کو سکھایا کہ اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے اور کیا مانگنا ہے، ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا. اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو یہ ہدایت، تم نے ہدایت مانگی میرے بندے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہدایت کہاں سے ملے گی، تم کو اس کتاب میں سے ملے گی. لیکن یہ ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس کتاب میں ہدایت تو ہے، لیکن رہنمائی تو ہے، لیکن اس سے تھوڑا فائدہ کس کو ملے گا کہ تمہارے اندر، تم دیکھ لو کہ تمہارے اندر کیا یہ خصوصیات ہے کہ تم نماز قائم کرتے ہو، تم غیب پر پورے دل سے یقین رکھتے ہو، اور کیا تم اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہو، کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچ ہے، اور جو کچھ پچھلے انبیاء کو دیا وہ سچ تھا، اور کیا تم آخرت سے پورا یقین رکھتے ہو. یہ ساری چیزیں تم اپنے اندر جھانک لو. اگر تمہارے اندر یہ ہے تو تم کو ہدایت ایسی ملی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہدایت کے تینوں درجے میں نے بتائے تھے نا، تو پھر ہم وہ تیسرے درجے پر پہنچنے والے یہ لوگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، گویا ہم تو پھر فلا پا گئے کہ ہم تو یقین بھی کرتے ہیں اللہ پر، ہم تو نماز بھی قائم کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈگریز ہے. دیکھیں کسی کو کتنا زیادہ یقین ہے اتنا زیادہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، اتنا زیادہ وہ محنت کرے گا، اتنا زیادہ وہ کانشیس رہے گا. تو ہمارا جو ایمان ہے، ایمان تو ہے ہم کو، لیکن ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایسا ہی بنایا ہے، کبھی ہمارے ایمان بہت ہائی چلا جاتا ہے، ہمارا دل بہت اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور کبھی ہمارا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے اور دنیا کی محبت آ جاتی ہے اس میں، تو ہمارا دل مسلسل بیک اینڈ فورس ہوتا رہتا ہے. لیکن جب ہم 5 وقت کی نمازیں خود پورے اخلاص سے پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا دیتے ہیں اور ہمارا دل پھر سے اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا ہے کہ انسان کو، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا بہت زیادہ انسان کو کھینچنے والی ہے، دنیا میں انسان بڑا گم ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور بہت مصروف ہو جائیں گے ہم دنیا میں تو پھر ہم آخرت کا نقصان کر بیٹھیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نماز کا تحفہ ایکچولی تحفہ ہے اللہ کا، کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط قائم کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر لیں.